سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ آسٹیوپوروسس کے بارے میں معلومات آپ کو دی گئی کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کیلشیم کے ایبزارپشن کے لیے وٹامن ڈی انتہائی ضروری ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کے مسائل کے بارے میں آپ کو معلومات دی جا رہی ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن جسم میں ہر چیز کی ایک معتدل مقدار میں ہونی چاہیے۔ جس طرح اس کی کمی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو اسی طرح اس کی ذاتی سے بھی فائدے کے بجائے فائدے کے نقصان ہو سکتے ہیں۔ میڈیکل کمیونٹی میں ان دنوں وٹامن ڈی کی مناسب مقدار کے حوالے سے زبردست بحث چھڑی ہوئی ہے۔ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن، یو ایس اینڈوکرائن سوسائٹی کا کہنا ہے کہ جسم میں وٹامن ڈی کی مناسب حد 30 نانو گرام پر ملی لیٹر ہونی چاہیے، جبکہ ایک امریکی غیر منافع بخش تنظیم وٹامن ڈی کونسل یہ مقدار 40 to 50 نانو گرام پر ملی لیٹر تک رکھنے کا حق میں ہے۔ ڈاکٹر نکل ٹنڈن کا کہنا ہے کہ آئیڈیل سطح نامعلوم ہے اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا ہے کہ کس مرحلے پر وٹامن ڈی بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ نباتاتی ذرائع سے حاصل ہونے والا وٹامن ڈی 2 اور وٹامن ڈی 3 اب تجارتی بنیادوں پر بھی دستیاب ہے اور غذاؤں کو اس کے ذریعے مقوی کیا اور بنایا جا رہا ہے، لیکن دوائیں واحد آپشن نہیں ہیں۔ جسمانی سرگرمی بھی مسلس یعنی کہ پٹھوں اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیں، ورزش میں دلچسپی لیں، کیفین اور کولا مشروبات سے دور رہیں، غذا میں بہت زیادہ پروٹین نہ لیں، تو آپ کیلشیم کے نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔ وٹامن ڈی چکنائی میں حل پذیر ہوتا ہے، اس لیے چکنائی والی غذاؤں مثلا چربی لے مچھلی 100 گرام کی حد تک، پنیر اور انڈے کی زردی میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ 1 لیٹر دودھ پی لیں تو وٹامن ڈی کی سفارش کردہ یومیہ مقدار پوری ہو سکتی ہے۔ تاہم جس طرح بہت دیر تک جسم کو دھوپ لگانا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، اسی طرح مارکیٹ میں دستیاب وٹامن ڈی سے مقوی غذائیں، مصنوعات اور سپلیمنٹ بہت زیادہ استعمال کی جائیں تو یہ بھی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ جسم میں اگر بہت زیادہ وٹامن ڈی پہنچ جائے تو آنتیں بہت زیادہ کیلشیم جذب کر سکتی ہیں، جس سے خون میں اس معدنی کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس سے نرم ٹشو مثلا دل اور پھیپھڑے میں کیلشیم جمع ہو سکتا ہے، گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہاں پتھریاں بن سکتی ہیں، مریض اختلال اور حواس باختی کا شکار ہو سکتا ہے، متلی، الٹی، قبض، بھوک میں کمی، کمزوری اور وزن میں کمی کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی وجہ سے وٹامن ڈی کے سپلیمنٹ لینا چاہیں تو اس سلسلے میں پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے۔